اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید زید زمان حامد کی کتاب شاد باد منزل مراد کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے حصہ اول کے دوسرے چیپٹر کا آغاز کریں گے، جس کا نام ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 18، پیج نمبر 18۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے باب میں امت کے 3 مختلف ادوار میں اٹھنے والے مجددین کا ذکر کیا۔ ان میں پہلا نام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے اکبر کی اسلام میں تحریفات کی کوششوں کا سدباب کیا۔ دوسرا نام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے عوام الناس کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیا، قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا، کئی کتابیں لکھیں، کئی مقالے لکھے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور سیاسی سطح پر احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے خلاف جنگ کی دعوت دے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی طاقت کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو تیسرا وجود مسلمانوں کو بیدار کرنے کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اگر آپ تینوں ادوار کا موازنہ کریں تو مجدد الف ثانی اس دور میں تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمان عروج پر تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں زوال کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسے دور میں تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر زوال اور غلامی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ ان تینوں کا کام ایک ہی تھا، حالات، واقعات اور تاریخ کے ادوار البتہ مختلف تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے دور میں کام کا آغاز کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ کیونکہ 300 سال سے ہند میں روشنی کی کوئی کرن نہیں، کوئی امید نظر نہیں آتی، مکمل اندھیرا چھا چکا ہے، لہٰذا اب وقت ہے کہ آپ اس امت پر اپنا کرم فرما دیں۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے بارے میں کہا کہ میری شاعری کو تم محض شاعری سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا، میں محرم راز ہوں، یعنی اندر کے راز جانتا ہوں۔ تاریخ اور تقدیر کے جو فیصلے اللہ نے اس امت، اس ملت کے بارے میں کیے ہوئے ہیں، میں ان رازوں سے آگاہ ہوں، اور جو کچھ میں اپنی شاعری کے ذریعے تمہیں پیغامات دینا چاہتا ہوں وہ آنے والے کل کی خوشخبریاں اور بشارتیں بھی ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار کو اٹھا کر دیکھیں تو آغاز میں قیادت عربوں کے پاس تھی، اس کے بعد قیادت ترکوں کو منتقل ہو گئی کہ جس کا ظہور خلافت عثمانیہ کی شکل میں ہوا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اس دور میں آنا ایک بہت بڑی نوید اور بشارت ہے کہ آپ قدرت کی طرف سے قیادت فطری اور تاریخی طور پر اس خطے کے مسلمانوں یعنی مسلمانان ہند اور خراسان یعنی وہ تمام علاقے کہ جو ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے علاقے بنتے ہیں کو دی جائے گی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفکر، دانشور اور مجدد کا امت مسلمہ کے دور زوال میں آنا ہی بذات خود ایک بہت بڑی روحانی بشارت ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے وہ بہت بڑا خلا پر ہو گیا کہ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پیدا ہو گیا تھا۔ اگر آپ اس بات کو نوٹ کریں تو خاص طور پر بر صغیر کہ جس میں پاکستان بھی شامل ہے، نیز ایران، افغانستان اور ایشیا وسطی کے علاقوں میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام نے جو اثر ڈالا ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے خطے کے بارے میں جو کچھ آگے ہونے والا ہے اس سے متعلق انتہائی حیرت انگیز پیش گوئیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایران کے بارے میں کہا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یعنی اگر تہران ایک مشرقی جنیوا بن جائے، یعنی امت مسلمہ کے لیے اقوام متحدہ کی طرز کا ایک مرکز بن جائے، تو پوری انسانیت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آسیہ یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در عام پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا، در کشاد او کشاد آسیا۔ ایشیا ایک جغرافیائی اکائی ہے
اور اس میں افغانستان کو دل کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورا ایشیا پرامن رہے گا۔ اور اب حقیقت بھی یہ ہے کہ 1979 کے بعد سے افغانستان میں فساد ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور پورے خطے میں مختلف نوعیت کی جنگیں اور شورشیں برپا ہیں۔ اقبال کی دور اندیشی دیکھیے کہ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں ہی ان فتنوں کا اندازہ کر لیا تھا کہ جو صدی کے آخر اور 21ویں صدی میں برپا ہونے والے تھے۔ 1992 وہ دور تھا کہ جب تاجکستان میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، وہاں لاکھوں کا مجمع حکومت وقت کے خلاف سڑکوں پر ہوتا تھا، اور علامہ اقبال کا یہ شعر انقلابی نغمے کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اے وہ کہ جس نے حرم کی تعمیر کی تھی، اٹھو اور دوبارہ زمانے کی تعمیر کرو، اور جس گہرے خواب میں تم ڈوبے ہوئے ہو اس سے بیدار ہو جاؤ۔ اقبال کا یہ غیر معمولی کلام 1992 میں وسطی ایشیا میں انقلاب برپا کر رہا تھا۔ اس سے قبل 1979 میں ایران میں بھی آنے والے انقلاب کی نظریاتی اور روحانی اساس کلام اقبال پر ہی تھی۔ ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس خطے میں بھیجے جانے کی حکمت سے متعلق بات کر رہے تھے۔ آج اگر آپ پاکستان کا کردار دیکھیں تو پاکستان امت مسلمہ کی آخری چٹان نظر آتا ہے۔ ہم مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہیں۔ امت کا مرکز ثقل پاکستان ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کوئی طاقت باقی نہیں بچے گی۔ آج افغانستان میں فساد ہے، ایران بھی ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں بھی مسلمان ممالک کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور وسطی ایشیا میں بھی تبدیلی کی لہر اٹھ رہی ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں اسی خطے پر ہیں۔ پاکستان اس وقت پوری مسلم دنیا کے دشمنوں کا ہدف ہے، اور امت مسلمہ کی امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے، اس میں کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی، اس میں امت کو کیسا شاندار عروج ملے گا، اور مسلم امت کا مرکز اس خطے کو کیوں کر بننا ہے، اس سے متعلق بشارتیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دے کر جا چکے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ناقابل یقین محسوس ہونے والی بشارتیں انہوں نے اس خطے کے مسلمانوں ہی کے لیے دی ہیں۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں: کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ اس غیر معمولی وجود کا اس سرزمین میں آنا برصغیر پاک و ہند اور فارسی بولنے والے خطے یعنی ایشیا وسطی، افغانستان اور ایران کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ یہ تاریخی طور پر اس بات کی نشانی ہے کہ آنے والے دور کی قیادت اس خطے کے مسلمانوں کے پاس ہوگی، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار پاکستانی مسلمانوں کا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے۔ ان کی نگاہ عالمی بلکہ آفاقی تھی۔ 1906 میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب ایک طالب علم کی حیثیت سے برطانیہ گئے تو وہاں انہوں نے کیمبرج یا آکسفورڈ میں پہلے سے موجود اسلامک سوسائٹی کا نام تبدیل کر کے پین اسلامک سوسائٹی رکھ دیا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں اتحاد بین المسلمین کے لیے تڑپ اور جذبات اوائل سے ہی بھڑک رہے تھے۔ وہ قوم پرست نہیں بلکہ اتحاد امت مسلمہ کے داعی تھے۔ گو کہ انہوں نے شروع میں ہندی قومیت سے متعلق سطحی سی شاعری بھی کی جس کا پس منظر ہم آگے بیان کریں گے، لیکن اتحاد بین المسلمین ہی ہمیشہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر رہا۔ وہ امت مسلمہ کے زوال سے کبیدہ خاطر تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لارنس آف عربیہ کس طرح مقامی عرب قبائل کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ خلافت کے ٹوٹنے کا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو گہرا صدمہ تھا۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ جس وقت یہ عرب انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے تھے، اس وقت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر کہا کہ جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں آگ سی لگا دی۔ کہتے ہیں: بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاک و خون میں مل رہا ہے
ترکمان سخت کوش۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یورپ گئے تو خاص طور پر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دیکھنے کے لیے اسپین گئے۔ مسجد قرطبہ میں جب انہوں نے وہاں کے مقامی گائیڈ سے سوال کیا کہ کیا میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہوں، تو عیسائی گائیڈ نے ان سے کہا کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتے ہو کہ جب ہم نے یہاں 800 سال حکومت کی تو ہم نے تو کبھی تمہیں عبادت کرنے سے نہیں روکا۔ یہ جواب سن کر وہ گائیڈ سناٹے میں آ گیا۔ اس نے کہا ٹھہریے، میں بڑے پادری سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ بڑے پادری سے اجازت لینے گیا تو پیچھے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھ ڈالی۔ اس موقع کی ایک یادگار تصویر بھی ہے۔ انہوں نے قرطبہ اور اسپین پر بہت ہی دلگداز شاعری کی۔ بنیادی طور پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ نگاہ پوری امت مسلمہ پر محیط تھا۔ آپ کا میدان عمل اس لحاظ سے تو محدود ہو سکتا ہے کہ آپ نے فارسی اور اردو زبان میں شاعری کی اور ہندوستان کی سیاسی تحریک میں شریک رہے، لیکن آپ کا تصور اور نگاہ آفاقی تھی۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اس خلافت کے احیاء کی بات کرتے ہیں کہ جس کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی تھی۔ طرابلس کی جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے انہوں نے ایک انتہائی جذباتی نظم لکھی۔ یہ ان کی 1912 کی شاعری ہے کہ جب اٹلی نے خلافت عثمانیہ پر حملہ کیا تھا اور ترک مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے، اس وقت اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہند کے مسلمانوں میں حریت کی آگ بھڑکاتے رہے اور ترکوں کے ساتھ ہند کے مسلمانوں کی یکجہتی کا اظہار اپنی شاعری کے ذریعے کرتے رہے۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ طرابلس کی جنگ میں ایک 12 سال کی ترک بچی غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ اس واقعے پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے پورے ہندوستان کو رلا دیا تھا۔ اسی طرح 1912 میں بادشاہی مسجد میں ایک جلسہ ہوتا ہے۔ 1912 کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی عمل ابھی ابتدائی مراحل میں ہی تھا، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ دیکھیے کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ان کی سرگرمیاں اسی دور میں شروع ہو چکی تھیں۔ جنگ طرابلس کے حوالے سے بادشاہی مسجد لاہور میں انہوں نے ایک نظم پڑھی کہ جس کا ایک شعر ہے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یعنی اس نظم میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کر رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ پوری بادشاہی مسجد میں لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ شہر میں ہنگامہ برپا ہونے کا اندیشہ ہو گیا، لوگوں کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے وفد امداد لے کر ترکی جانا شروع ہوئے۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ دیے، مسلمانوں نے اپنی جان، مال، عزت سب کچھ ترکوں کی مدد کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ آج بھی ترکی کے مسلمان اس قربانی کو یاد رکھ کر پاکستان کے مسلمانوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں میں خلافت سے محبت کی یہ آگ لگانے والے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پوری امت میں آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میری قوم ابھی اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی وہ منظم نہیں، فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا میں احتیاط سے کام لیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب پیام مشرق لکھی تو اسے افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کے نام معنون کیا۔ لوگوں نے اس پر بھی یہی سوال کیا کہ آپ نے اسے امان اللہ خان کے نام کیوں معنون کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہی اس وقت ایک واحد آزاد مسلمان ریاست کا سربراہ ہے، باقی پوری مسلمان دنیا تو غلام ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی خلافت کے خلاف عرب قبائل کی بغاوت برپا تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان حکمرانوں سے بہت امیدیں تھیں۔ انہوں نے خاص طور پر افغانستان کے بادشاہوں پر بہت زیادہ کام کیا۔ 1918 سے 1920 کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں ہجرت کے فتوے جاری ہو گئے تھے، تحریک ہجرت جاری تھی اور مسلمان بڑی تعداد میں افغانستان جا رہے تھے۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار ختم کر کے ہجرت کا آغاز کر دیا۔ یہ تحریک یوں برپا ہوئی تھی کہ چونکہ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے متبرک تھے، قبلہ اول بھی انگریزوں کے پاس چلا گیا تھا اور خلافت عثمانیہ کو بھی توڑ دیا گیا تھا۔
چنانچہ انگریزوں کے خلاف اتنا غصہ تھا کہ کچھ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ انگریزوں کی غلامی میں زندگی نہیں گزاریں گے، لہٰذا بڑی تعداد میں مسلمان افغانستان ہجرت کر گئے۔ 1928 میں جب بچہ سقا نے امان اللہ خان کا تختہ الٹ دیا اور جنرل نادر شاہ یورپ سے افغانستان اپنی حکومت واپس لینے کے لیے جا رہے تھے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی جمع پونجی 10,000 روپیہ نقد نادر خان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس عسکری مہم کا خرچ اٹھا سکے۔ گو کہ نادر خان نے ان سے یہ رقم تو نہیں لی، مگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ دیکھیے کہ وہ افغانستان کے معاملات کو اس قدر سنجیدگی سے لیتے تھے۔ وہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کے حوالے سے افغانستان کے کردار کو دیکھ رہے تھے۔ آج اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جو کتبہ نصب ہے وہ بھی جنرل نادر شاہ غازی کی طرف سے تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل فکری ارتقاء سے گزرنے کے بعد اقبال بنے اور حکیم الامت کے خطاب کے مستحق ٹھہرے۔ انہوں نے امت کے تمام امراض کی تشخیص کی، اسے زوال کیوں آیا، معاشرتی، فلسفیانہ، تکنیکی، غرض یہ کہ ہر پہلو سے انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ کہاں کہاں ہے، امت کی روحانیت کیوں گم ہو گئی، کہاں ان کا قرآن سے تعلق ٹوٹا اور کہاں سے ان کا اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی زوال شروع ہوا۔ ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں انگریز بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، جہاں مسلمان بھی مختلف قسم کی جماعتوں اور فرقوں میں منقسم ہیں، حکیم الامت نے ملت کے زوال کے سبب کا یہ حل تجویز کیا کہ جب تک ہند میں ایک علیحدہ اسلامی ریاست نہ بنائی جائے اس وقت تک وہ مرکز نہ بن پائے گا کہ جس کی بنیاد پر خلافت اسلامی کا احیاء اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ ممکن ہو سکے گی۔ پاکستان ان کی نظر میں اس عظیم مقصد کے حصول کا ایک کلیدی نقطہ آغاز تھا، ایک ایسا مرکز کہ جس پر متحد ہو کر امت مسلمہ دوبارہ دنیا کی قیادت سنبھال سکتی تھی۔ 1914 میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسرار خودی لکھی۔ اسرار خودی ان کا ایک فارسی زبان کا شاہکار ہے۔ اس وقت تک تو ہندوستان کے مسلمان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس سیاسی فکر سے ٹھیک طرح سے واقف بھی نہ تھے۔ اس وقت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا مرکز فارسی بولنے والی دنیا تھی۔ ان کے والد نے خاص طور پر ان سے کہہ کر یہ کتاب لکھوائی تھی۔ اس دور میں جب یہ کتاب نکلی تو پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا دیا۔ پروفیسر نکلسن نے برطانیہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی کہ ہم اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس خط کو پڑھ کر رو دیے اور کہنے لگے، یہ کتاب میں نے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اسے پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور انگریز اس کا ترجمہ کر کے اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پورے یورپ میں اس دور میں اس کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے شائع ہوئے اور یورپ کے حکمران بڑے شوق سے ان کو پڑھتے تھے۔ 1930 میں اعلی آباد کے اجلاس میں بالآخر آپ تمام غور و فکر کے بعد روحانی طور پر اس مقام پر پہنچے کہ اب ایک نیا ملک بنانا ناگزیر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں صاف صاف یہ بشارت دی کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، یعنی میں کوفہ و بغداد کی طرف نہیں دیکھ رہا، نئی بستیاں آباد کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو اشارہ ہو چکا تھا کہ ہندوستان میں اہل نظر اب ایک نئی بستی آباد کریں گے۔ ان کی نگاہ اتنا آگے تک دیکھ رہی تھی، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا، لیکن اس مشن کی تکمیل کے لیے ان کو ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ مفکر اور فلسفی تو یہ خود تھے ہی، اب ان کو ایک ایسا سیاسی لیڈر چاہیے تھا کہ جو مسلمانوں کی قیادت سنبھال سکے۔ اس کام کے لیے ان کی نگاہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تب تک مایوس ہو کر ولایت جا چکے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلی اور دوسری گول میز کانفرنس پر لندن گئے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اپنے تمام تر فلسفے اور نظریات کے ساتھ قائد اعظم سے گھنٹوں بات چیت کی اور بالآخر قائد اعظم کو قائل کر کے ہندوستان واپس لے آئے اور مسلمانوں کی قیادت ان کے حوالے کی۔ علامہ نے اپنے پورے علمی اور روحانی مقام کی طاقت قائد اعظم کی پشت پر کھڑی کر دی تاکہ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت و حمایت کی جا سکے۔ اس کا ذکر ہم کتاب کے دوسرے حصے میں تفصیل سے کریں گے۔ کانگریس اور ہندوؤں کے وفود آ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ورگلانے کی کوششیں کرتے کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے مفکر اور فلسفی ہیں، آپ خود کیوں نہیں لیڈر بنتے؟ اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھڑک کر کہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیڈر جناح ہی ہیں،
اور میں ان کا ایک ادنا سپاہی۔ 1937 میں کہ جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے علامہ کی بیماری کی خبر پھیلنے پر انہیں خطوط لکھے کہ جن میں سے اکثر میں یہ لکھا تھا کہ ہم آپ کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں، تو علامہ نے جواباً تمام دنیا کے مسلمانوں کو خطوط لکھوائے کہ اب میرے لیے نہیں، جناح کے لیے دعا کریں کہ اب وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔